أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدقات یعنی تقسیم زکوٰۃ میں ان کو ملنا چاہیے جو حاجت مند، مفلس اور محتاج ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ کی تقسیم میں لگنے والے کارکن ہوں یعنی اس کام میں اپنا وقت لگاتے ہوں، اور جن لوگوں کے دل میں الفت ڈالنا ضروری ہو اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کو قرض سے خلاصی دلانے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے. یہ فریضہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے یہ حق مقرر ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور ان لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو سب کی سن لیتے ہیں، ایسا الزام دے کر نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آپ کہہ دو کہ تم سب کی بھلائی کی بات ہی سنی جاتی ہے، اور نبی تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور ایمان والوں کی بات پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو تم میں ایمان پر قائم رہیں ان کے حق میں رحمت ہی رحمت ہے. پھر بھی جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خوب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے پاس آ کر کہ تم ان پر خوش ہو جاؤ، جبکہ بہت ضروری بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ راضی کر لیتے اللہ کو اور اس کے رسول کو. اگر مؤمن ہوتے تو یہ کام انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا. کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور یہ سب سے بڑی رسوائی اور ذلت ہے. منافق لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت ان کے بارے میں نازل کر دی گئی تو ان کے دل کے بھید اور اندر کی حالت کی اطلاع سب کو معلوم ہو جائے گی. آپ ان سے کہہ دو کہ ہنسی میں بات اڑاتے ہو، مگر بے شک جانو کہ جس بات کا تم کو کھٹکا لگا ہے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. اگر تم ان سے اس معاملے میں پوچھ تاچھ کرو تو جواب دیں گے کہ ہم نے تو یوں ہی گپ شپ اور دل لگی میں بول چال کر لی تھی. آپ فرما دو کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے بارے میں تم کو یہ حرکت سوجھی؟ اب بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تمہارا کفر ثابت ہو چکا. اگر کم جرم کرنے والی تم میں کی ایک ٹولی کو ہم معاف کر دیں تو دوسری ٹولی کو جو پکی مجرم ہے عذاب بھی دے کر رہیں گے.